دوستو ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ. میں ہوں وصال اعظم. ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے سے انکار کیا. ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک اس وقت تک یہ اسٹریٹ نہیں کھلے گا جب تک امریکہ اس کے مطالبات نہیں مانتا. پاکستان کی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران پہنچے ہیں تاکہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا سکے. ہرمز کی صورتحال عالمی تیل اور تجارت کے لیے اہم بن گئی ہے. امریکہ نے ایرانی راستے کی طرف جانے والے جہاز پر فائرنگ کی. امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک پاناما کے جھنڈے والے کارگو جہاز کو روکنے کے لیے 2 میزائل داغے. امریکہ کے مطابق جہاز کو پہلے خبردار کیا گیا تھا لیکن اس نے راستہ تبدیل نہیں کیا. یہ واقعہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں ایک نیا اضافہ ہے. حوثی حملے میں 6 افراد ہلاک. یمن کے حوثیوں کے ایک حملے میں باب المندب کے قریب ایک تجارتی جہاز کے عملے کے افراد ہلاک ہوئے ہیں. باب المندب دنیا کے اہم سمندری تجارتی راستوں میں شامل ہے. اس حملے سے بحری جہازوں کی حفاظت اور عالمی تجارت کے بارے میں نئی تشویش پیدا ہوئی ہے. ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں نئی رکاوٹ. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے کے مذاکرات میں دوبارہ رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے. ایران ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ سے کچھ اہم شرائط پوری کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان ابھی تک کسی نئے معاہدے پر اتفاق نہیں ہوا ہے. غزہ کے لیے امریکی منصوبے پر اختلاف. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کے بارے میں امریکی 15 نکاتی منصوبے کو قبول نہیں کیا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے ہتھیار ڈالنے تک اسرائیلی فوج غزہ سے مکمل طور پر نہیں نکلے گی. اس اختلاف کی وجہ سے جنگ بندی کے لیے جاری کوششیں مشکل ہو گئی ہیں. غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں کم کرنے کا اعلان. اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنی کچھ فوجی کارروائیاں کم کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب غزہ کے لیے امریکی امن منصوبے پر شدید سیاسی اختلاف جاری ہے. اس کے باوجود غزہ میں مستقل جنگ بندی ابھی یقینی نہیں ہے. شام یعنی سیریا میں بشار الاسد کو سزائے موت. شام کی عدالت نے سابق صدر بشار الاسد کو غیر موجودگی میں سزائے موت سنائی ہے. عدالت نے ان پر قتل اور تشدد سے متعلق سنگین الزامات کے مقدمے میں فیصلہ دیا ہے. اسد شام سے باہر ہیں اس لیے اس فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ واضح نہیں ہے. شام سے جوہری مواد ہٹانے کا فیصلہ. شام یعنی سیریا میں ایک خفیہ جوہری مقام سے جوہری یعنی نیوکلیئر مواد ہٹانے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے. اس کام میں عالمی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA بھی شامل ہوگی. یہ قدم شام کے جوہری پروگرام کے بارے میں پرانی تشویش کم کرنے کی کوشش ہے. لبنان میں اسرائیلی میزائل کی غلط فائرنگ. اسرائیلی فوج نے بتایا کہ جنوبی لبنان میں ایک دفاعی میزائل غلطی سے فائر ہو گیا. فوج نے اسے حادثاتی واقعہ قرار دیا ہے. یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی برقرار ہے. بحری جہازوں پر نئے حملوں سے خطے میں خطرہ بڑھ گیا. خلیج عمان اور بحرہ احمر یعنی لال ساگر کے قریب تجارتی جہازوں سے متعلق نئے حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. رپورٹس کے مطابق ایک حملے میں عملے کے 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ امریکہ نے خلیج عمان میں ایک جہاز کے خلاف کارروائی کی ہے. ان واقعات سے ایران، امریکہ اور خطے کے دوسرے فریقوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے.